کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ آج ہم اللہ کی خاموش مدد کے بارے میں بات کریں گے اور وہ 4 نشانیاں دیکھیں گے جنہیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب دعائیں مانگ مانگ کر انسان تھک جاتا ہے، لگتا ہے جیسے ہر طرف بس خاموشی ہے، اور اسی خاموشی میں دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ واقعی مدد کر رہا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مدد ویسی نہیں ہوتی جو ہمیں فوراً نظر آ جائے۔ اسی کو خاموش مدد کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو باہر سے تو شاید دکھائی نہ دے، لیکن اندر ہی اندر یہ انسان کو پوری طرح بدل رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ تنہائی۔ اور یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے اپنے بندے کو اپنے اور قریب لانے کا۔ یہ وہ احساس ہے جب اچانک لگتا ہے کہ لوگ، خواب، منصوبے سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مقصد چھپا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی سے ایک ایک کر کے سارے سہارے ہٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کا دھیان، اس کی توجہ صرف اور صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ جب کوئی دل کی گہرائی سے تنہائی میں اسے پکارتا ہے تو وہ پکار کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اور یاد رکھیں، اس حالت میں سجدے میں بہنے والا ایک ایک آنسو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری نشانی پر۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، دل میں ایک عجیب سی، ایک بے نام سی بے چینی کا پیدا ہو جانا۔ مطلب وہ چیزیں جو پہلے خوشی دیتی تھیں، اب ان میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کی رونقیں پھیکی لگتی ہیں، دل نہیں لگتا، اور اندر ایک ایسا خالی پن ہوتا ہے جسے کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ بے چینی دراصل ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ انسان کی روح صرف اس دنیا کے لیے نہیں بنی۔ یہ جو ادھورا پن ہے نا، یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل منزل کہیں اور ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک روحانی پیاس ہے، اور یہ وہ پیاس ہے جو صرف نماز کی ٹھنڈک اور اللہ کے ذکر سے ہی بجھتی ہے۔ تو یہ بے چینی دراصل انسان کو واپس اپنے رب کی طرف موڑنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں تیسری نشانی کو۔ یہ ہے آزمائشیں۔ جب مشکلات ایک دم سے بڑھنے لگیں تو سمجھیں کہ یہ کمزوری کی نہیں بلکہ روح کی مضبوطی کی علامت ہو سکتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب مشکلیں ایک کے بعد ایک آتی ہیں، زندگی الجھ کر رہ جاتی ہے، تو یہ سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے کہ آخر اللہ کسی پر اتنی آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر کیا سوچتے ہیں، یہی نا کہ آزمائش آتی ہے کمزور کرنے کے لیے یا شاید سزا دینے کے لیے، لیکن اصل مقصد بالکل الگ ہے۔ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، وہیں اللہ ہمیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ جسے ہم سزا مانتے ہیں، وہ دراصل ہمارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ چھوڑا جانا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا اپنے بندے کو خاص طور پر چننا ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، جیسے لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک مضبوط تلوار بن سکے، بالکل اسی طرح دل بھی آزمائش کی بھٹی سے گزرتا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ اور پتہ ہے، اس سارے عمل کے دوران اللہ خاموشی سے ہمیں کچھ بہت انمول تحفے بھی دے رہا ہوتا ہے، جیسے صبر، اللہ پر یقین کا مزید پختہ ہو جانا، دل میں عاجزی کا آنا، اور ہر حال میں شکر کرنے کی عادت۔ اور اب چوتھی اور شاید سب سے گہری نشانی، ٹوٹا ہوا دل۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان کا دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان ہر سہارے سے تھک جاتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر تنہائی میں بس گر جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، جب سارے دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن اس حالت کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو ایک ایسا دل ہے جسے اللہ خود نرم کر رہا ہے، اسے اپنے قریب لانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پوری سچائی سے، پورے درد سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی اس طرح پکارتا ہے نا تو اللہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، وہ بہت بہت قریب آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس ساری خاموشی، اس ساری آزمائش کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ جب یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ بہت خاص تحفے ملتے ہیں۔ وہ تحفے کیا ہیں؟ سب سے پہلے دل کا حقیقی سکون، پھر گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق، اندر کی روح کی پاکیزگی، اور ان سب سے بڑھ کر جو انعام ہے وہ ہے اللہ کا قرب، یعنی اس سے ایک ایسا گہرا تعلق جو پہلے کبھی نہیں تھا۔
تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ہر طرف سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کے لیے اس نے کبھی دعا بھی نہیں کی ہوتی۔ مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آخر میں اس ساری بات کو ہم ایک دعا پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسی دعا جو امید بھی ہے اور تسلی بھی۔ اے اللہ، جس کے دل میں غم ہے اسے اپنا قرب عطا فرما، کیونکہ اس پورے سفر کا نچوڑ یہی ہے کہ ہر غم کا علاج آخرکار اللہ کے قرب میں ہی ہے۔ اگر آپ قرآن، حدیث اور ایمان افروز اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی islam.tv17 چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔